ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، أما بعد. محترم حضرات، نواقض اسلام کی اس سیریز میں تیسرا ناقص دو کے سلسلے میں تفصیلی طور پر ہم نے جانا وہ اعمال جو انسان کو مکمل طور پر اسلام سے نکال باہر کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل ہے شرک، اور شرک کی بھی ہم نے تفصیل جانی. اور دوسرا عمل کل ہم نے سنا ناجائز وسیلے، ناجائز سفارشات، اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا. نواقض اسلام میں سے تیسرا ناقض ہے من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صح مذہبہم. کہا کہ جو کوئی شخص مشرکوں کو کافر نہ سمجھے اور ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے طریقے کو، ان کے مذہب اور ان کے دین کو صحیح کہے، ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. کسی بھی شخص کے لیے، مسلمان اور مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ دیگر معبودان باطلہ سے برات اختیار کرے، سب سے بیزارگی اختیار کرے. قرآن مجید نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جس نے سارے معبودوں کا انکار کیا اور ایک اللہ پہ ایمان لایا، گویا کہ اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا. تو کسی بھی شخص کے ایمان یا اسلام اسی وقت قابل قبول ہوگا جب کلمہ توحید کے اقرار کے ساتھ اور اپنے ایمان والے ہونے کے ساتھ دیگر اور معبودوں کا انکار کرے، ان سے براءت اور بیزارگی کا اظہار کرے. کوئی بھی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی صورت مسلمان نہیں رہ جاتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ. جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہوتی ہے سب کا انکار کرے، اس وقت اس کا مال محترم ہے، اس کی جان محترم ہے، اور اس کا حساب اللہ رب العزت کے حوالے. تو یہ چیز کہ اوروں کے مذہب، اوروں کے دین کو صحیح کہنا، سب سے پہلی بات اللہ قرآن مجید نے مشرکوں کو کئی ایک جگہ پہ کافر قرار دیا. اللہ کے ساتھ جو شرک کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں رہ جاتا. کسی کا شرک ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں صاف طور پہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے. وہ دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کے کفر میں ہمیں شک ہو تو ایسی صورت میں انسان مسلمان نہیں رہ جاتا. مشرکوں کو کافر قرار دینا، مشرکوں کو کافر تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کے صحیح ہونے کی پہچان ہے اور ہمارے پکے سچے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ غیر مسلموں کے ساتھ اتنا گھل مل جاتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اتنی دوستی، اتنے تعلقات ہو جاتے، ان کی کسی بھی غلطی کو یہ لوگ غلطی نہیں مانتے، ان کے کسی بھی غلط حرکت کو یہ لوگ غلط حرکت تسلیم نہیں کرتے. ان کی ساری تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی ساری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی پوجا میں شریک ہوتے ہیں.
یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہم دیندار ہیں، ہم تو بس دوستی کے نام پہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی محفلوں میں جانا اور شریک ہونا جہاں سامنے اللہ کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ان کے عمل کو قبول کر رہے ہیں، ان کے عمل کو مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جہاں گستاخی ہو اور جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو، ان مجلسوں میں رہنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ لوگ سیکولر ذہنیت لوگوں میں اتنی عام ہے، لوگ سب کو ٹھیک ٹھاک بولنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ بعض ناستق قسم کے لوگ جو بے دین ہوتے ہیں، جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے ہیں، ان کو ہر ایک کا عمل صحیح لگتا ہے، وہ ایسا کرے وہ بھی صحیح، وہ اللہ کے آگے جھکے وہ بھی صحیح، وہ کسی بت کے آگے جھکے وہ بھی صحیح۔ کافروں کو اسی بات کا ثبوت بھی ہے کہ نام نہاد مسلمان جب لیٹے ہوئے مردے کے آگے جھکتے سجدہ کرتے ہیں، کافروں کو اسی بات پہ اعتراض ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ہم کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہوئے کیوں ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے اور یہ جو تصور اور جو خیال ہے کہ مشرک کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے کسی بھی طریقے کو صحیح ماننا، چلو وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ تو یوں کر رہے ہیں، ان کی تعویلات کرنا، یہ آدمی کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور اسوہ، بطور نمونہ قرار دیتے ہوئے کہا قد كانت لكم في اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان میں بہترین نمونہ ہے۔ ایمان کے اعتبار سے ابراہیم کیسے توحید کے علمبردار اور توحید کے مینار بنے، آگے کہا ابراہیم علیہ السلام نے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ چیز جب تک کسی بھی مسلمان کے اندر نہ آئے اس وقت تک کسی کا اسلام اللہ کے پاس وہ معیار کو نہیں پہنچے گا جو اسے جنت تک پہنچا سکے آسانی سے۔ کیا چیز ہے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس سے بیزارگی اختیار کرنا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس سے دوری اختیار کرنا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس سے برات کا اعلان کرنا، اور اللہ کے علاوہ جس کی پوجا ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، اس سے بھی بیزارگی کا اعلان کرنا، اس سے بھی دوری اختیار کرنا۔ دو چیزیں ایمان کے قبول ہونے میں، چار چیزیں جو کفر میں، سب سے پہلی چیز جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوجتا ہے اس سے بیزارگی، جس کی پوجا ہو رہی ہے اس سے بیزارگی، تیسری چیز ہے وَكَفَرْنَا بِكُمْ، صاف طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ہم تو تمہاری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں، ہم تو تمہاری اس عبادت کو مانتے ہی نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے لیے یہ کہنا اپنے کافر دوستوں کے آگے کہ تمہاری اس عبادت کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے، یا اپنے عمل سے یوں بتانا کہ تمہاری عبادت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ عمل سے کیسے بتانا ہے؟ وہ اپنی پوجا پہ بلاتے ہیں، عید پہ بلاتے ہیں، تہواروں پہ بلاتے ہیں، نہ جانے کون کون سے مناسبات پہ بلاتے ہیں، انسان وہیں کا وہیں جواب دے دے ہم اس سب کو قبول نہیں کرتے لہٰذا ہم نہیں آتے، ہم ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے جہاں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہو، اپنے عمل سے اس چیز کا انکار کریں۔ چوتھی چیز دشمنی کرنا، عداوت کرنا۔ دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو، مار پیٹ ہو، گالی گلوچ ہو، دشمنی کا مطلب یہ ان کا جو کفر ہے، ان کا جو شرک ہے، اس سے اپنے دل میں حد درجے کی نفرت پالنا، اس سے اپنے دل میں حد درجے کی نفرت پیدا کرنا۔ یہ چار چیزیں جب تک مسلمان کے دل میں نہیں ہوتی اس کا اسلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے جنت تک پہنچا سکے۔ یہ چار چیزیں ایک اور مرتبہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اس سے بیزارگی کا اعلان۔ دوسری چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی اس سے بیزارگی کا اعلان، جو کر رہا ہے اس سے بھی، جس سے کر رہا ہے اس سے بھی۔ تیسری چیز صاف طور پہ انکار کرے اس کا، صاف طور پہ انکار کرے اس کا۔ چوتھی چیز اس کے خلاف اور اس عمل کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھنا، اپنے دل میں عداوت رکھنا۔ یہ ضروری ہوتا ہے
تبھی چل کے کسی بھی شخص کا ایمان قابل قبول ہوگا اور کسی بھی شخص کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ تو یہ تیسری چیز ہے نواقض اسلام میں سے، من لم یکفر المشرکین، جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے، اور شک فی کفرہم، یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، شاید وہ بھی صحیح ہوگا، وہ بھی درست ہوگا، شاید یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تعویلات کرنے کی کوشش کرے، اور صح مذہبہم، یا ان کے کسی بھی طریقے کو صحیح جانے، ایسا شخص اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی دیگر مذہبوں کی تمام طرح کے رسوم و رواج کی نفرت اور دشمنی اور ہر طرح کی ناراضگی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور مشرکوں سے برات اور بیزارگی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان پہ مضبوطی نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اسی دولت پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔